آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر رسنوات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہریت ایک دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ بت کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر سہارے کے ہوا میں معلق دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے تکنیکی طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ اس بت کو سونا چاندی اور پیسے ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنا سونا چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کرتے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ بت ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت دولت، سونے چاندی اور زیورات کو پشت پر لگے دروازے کے ذریعے باہر نکال لیتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل و مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمان کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کا پتہ چلا سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو بٹن بھی کہا جاتا ہے، کئی مسلم حملہ آور اور حکمران کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑیوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ نہ کریں۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کو پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سہارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کو کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔
صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ البرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر میں پہنچ گئے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ خیر، سلطان البرونی کی طرف سے دیکھنے لگے کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا، یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیروں وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ البرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کسی طرح لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ البرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا اور سلطان کے پاس آیا اور کہا کہ جناب محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹوں نکال دی جائیں تو سب اس راز سمجھ آ جائیں۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا البرونی کی بات عمل کیا جائے۔ جیسے وہ دائیں جانب والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں طرف تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچ گئے؟ البرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیوار میں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیس کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچا ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اسی طرح کی داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البرونی کے ذریعے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو پھر ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔